बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की जब हम बात करते हैं तो ममालिक के ताल्लुक़ात मुख्तलिफ़ अदवार में नए अंदाज़ में हमारे सामने आते हैं। ऐसी ही सूरत हाल आजकल पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन में हम देख रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अमेरिकी के दिल में जो मोहब्बत के जो नई जज्बात जो उमंड आए हैं वो हमारे सामने हैं। इंडिया के साथ जो अमेरिका की जो रिवायती ताल्लुक़ात में जो सरमहरी की एक नई कैफ़ियत है वो भी हैं। ये सूरत हाल लेके हम पहुँच गए हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात पर गहरी नज़र रखने वाले प्रोफ़ेसर डॉक्टर हुसैन शहीद सुहरवर्दी साहब के, जो कि शायर यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। पाक अमेरिका ताल्लुक़ात की जो ये गर्मजोशी जो आजकल जो हम देख रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या कहते हैं सर आप इस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमें समझनी है कि जो ताल्लुक़ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त परवान चढ़ रहा है, बुनियादी तौर पर उसकी वजूहात क्या हैं। एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा शीर व शक्कर है। अमेरिका जो चाहता है, अपने मकासद चाहता है, वो पाकिस्तान उनको पूरा कर रहा है, और पाकिस्तान जो चाहता है अमेरिका उसको रेसिप्रोकली वो तमाम चीज़ें भी मान रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की मोहब्बत अमेरिका की मोहब्बत पाकिस्तान से ज़्यादा है, या वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव हिंदुस्तान से नफ़रत की सूरत में कर रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब इस वजह से हैं क्योंकि अमेरिका जो हिंदुस्तान को कह रहा है वो उस तरीके से कंप्लाई नहीं कर रहा है, वो चीज़ें मान नहीं रहे हैं। ये इन दोनों में फ़र्क है। देखिए, हिंदुस्तान और अमेरिका का ताल्लुक बहुत गहरा था और इन दोनों का एग्रीमेंट यही था, मुआहदा यही था कि ये एक दूसरे की बात को मानेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक इतना गहरा नहीं था। ना होने की वजूहात मुख्तलिफ हैं, मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये दोनों एक दूसरे की बात मान रहे हैं तो अमेरिका इस बात पर गुस्सा है। और आप देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं बाज़ चीज़ों के लिहाज से। उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था अमेरिका के इंडिया के साथ, उनका बड़ा गहरी पर्सनल दोस्ती थी मोदी के साथ। यानी जब भी वो तनकीद करते हैं हिंदुस्तान पर, वो साथ में एक जुमला ज़रूर बोलते हैं कि मोदी मेरा बहुत गहरा दोस्त है। लेकिन उस दोस्ती में उनको जो परेशानी का सामना करना पड़ा वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खफा हैं। फिर आप देखते हैं कि 25% टैरिफ उन्होंने इंडिया पर लगाए तो उसको उन्होंने 50% कर दिया। उसकी वजह ये थी कि वो बहुत सी बातों में अमेरिका को कंप्लाई नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान पर जो 25% थे वो 19% नीचे के लिए कम कर दिया उन्होंने। तो ये एक बात होती। डॉक्टर साहब, आपने बता दिया कि जो इंडिया की तरफ से जो अमेरिकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो रहे हैं उसकी वजह से अमेरिका जो एक इज़्तिराब में है, वो गुस्से का इजहार इस तरह करता है कि वो पाकिस्तान के लिए वो एक नरमी और उसके लिए एक गर्मजोशी का इजहार होता है। लेकिन कुछ हल्के हमारे यहाँ जो कह रहे हैं कि अमेरिका शायद फिर पाकिस्तान के साथ एक नई गेम खेलना चाहता है। ज़ाहिर है वो गेम क्या हो सकता है वो आप बेहतर बता सकते हैं। तो क्या इन खदशात में कोई वज़न है कि अमेरिकी जो दोस्ती है, जो इसकी जो इनायात हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये किसी ख़ास एजेंडे के तहत है कि वो कुछ मज़ीद पाकिस्तान को किसी ऐसे मुश्किल में वो फिर छोड़ जाएगा कि जो संभलना फिर नामुमकिन होगा? ये अच्छा किया आपने पूछ लिया, बल्कि आपके सवाल को मैं और भी खोल देता हूँ कि शायद वो पाकिस्तान के साथ शीरो शक्कर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान को चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, या वो पाकिस्तान को चीन से दूर करना चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिए, और ये चूँकि इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से हम बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको ये बता दूँ कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान ने अमेरिका पर बहुत मेहनत की एक बात उनको समझाने में। और चूंकि मेरा पाकिस्तान अमेरिकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे ताल्लुक़ भी है, तो वो खुद भी ये कहते हैं, और वो पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स ने उनको ये समझाया है कि अब वो जो कोल्ड वॉर का ज़माना था, सर्द जंग थी, जिसमें कि हम अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुक़ ख़राब कर लेते थे अमेरिका के एमा पर, अब वो नहीं होगा। हम अमेरिका से ताल्लुक़ अच्छा रखेंगे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हम अपने पड़ोसी ममालिक की कॉस्ट पर, उनकी एमा पर जो है हम इनसे ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे। तो ये चीज़ पाकिस्तान ने उनको अंडरस्टैंडिंग दी। इस दौरान में पाकिस्तान को काफ़ी पेनल्टीज़ पड़ी, काफ़ी पाकिस्तान को अमेरिका ने काफ़ी सज़ाएँ भी दी, काफ़ी पाकिस्तान को जो है ऐसे पिनलाइज़ किया, ऐसी चीज़ें उस जो पाकिस्तान की जो हक बनता था वो भी उसने रोका। लेकिन फाइनली अमेरिका को ये एहसास हो गया कि पाकिस्तानी अब इस चीज़ पर क्लियर हैं कि वो अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अमेरिका की वजह से ख़राब नहीं करना चाहते। तो उसमें ईरान भी आ जाता है, उसमें चीन भी आ जाता है, उसमें रूसिया भी आ जाता है, उसमें आप देखिए अरब ममालिक भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग दी जा चुकी है। अब इसकी एक झलक मैं आपको दे देता हूँ कि अभी पिछले दिनों जब इसराइल और ईरान की जंग हुई तो उसमें आपको पता है अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमला किया। अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो ईरानी सदर
صدر ہیں مسعود پزشکیان, ان کو ٹیلی فون کیا, ان سے ہمدردی کا اظہار کیا, اور ساتھ میں انہوں نے امریکہ کے اس حملے کی مذمت کی, اور اس مذمت کے جواب میں امریکہ نے کوئی بھی تلخ جواب یا تلخ بیان نہیں دیا, جس کا مطلب ان کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ کیونکہ پاکستان کا یہ پڑوسی ملک ہے, وہ ہر صورت میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ٹھہریں گے. اب وہ زمانے گئے جبکہ وہ دور دراز امریکہ واقع ہے تو امریکہ کے ساتھ وہ تعلق بہتر کرتے. تو یہاں پر میں آپ کی اب ڈائریکٹ سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر کسی کے دماغ میں یہ شک ہے کہ یہ شیر و شکر جو ہے پاکستان اور امریکہ ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو چین سے دور کر, یہ ناممکن ہے. چین اور پاکستان کا تعلق بہت گہرا ہو چکا ہے. $61 بلین کی وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں لائے ہیں اس وقت, جبکہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں, کل کی بات ہے کہ انہوں نے, یہ 8 ستمبر کی بات ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان ایک اور ایگریمنٹ ہوا ہے جسے مین لائن 1, جیسے کہ پاکستان کی جو ٹرین ٹریکس ہیں وہ بچھانے ہیں چائنا نے, اس کے اوپر $7 ارب کا انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے. کراچی سے لے کر پشاور تک 1700 کلومیٹر کا نیا ٹریک وہ ڈالنے والے ہیں. اب اتنا زیادہ گہرا تعلق ہو رہا ہے. سی پیک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہے, اس سے چین کو بہت فائدہ ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق پیدا کر چکے ہیں کہ اب اس وقت کسی بھی ملک کے پریشر میں آ کر پاکستان چین سے دور نہیں ہو سکتا. تو اب پاکستان نے ایک بڑا بیلنسڈ جو ہے وہ کردار اڈاپٹ کر لیا فارن پالیسی کے لحاظ سے. ہم امریکہ کے ساتھ تعلق رکھیں گے اور جو اس کی ضروریات ہیں اس حد تک, جب تک کہ وہ ہمارے علاقے کے خلاف نہیں آتے, ہم ان کے ساتھ تعلقات کو بہترین رکھیں گے. چین کے ساتھ ہمارا تعلق بہترین رہے گا, روس کے ساتھ ہمارا تعلق بہترین رہے گا, اور ان تینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت احسن انداز میں بتا دیا کہ پاکستان اب اس پوزیشن میں کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ برابری اور اپنی مفادات کے تابع رہ کے تعلقات رکھ سکتا ہے. لیکن جب سوال امریکہ اور چین کی مفادات کی آتی ہے, ایک طرف آپ نے بتا دیا کہ پاکستان کے ساتھ چین کی جو دیرینہ تعلقات ہیں, $61 بلین کی جو انویسٹمنٹ سی پیک ہے, گوادر پورٹ چین کے زیر انتظام ہے. اب دوسری طرف جو امریکی جو ہمیں جو اشارے نظر آ رہے ہیں, کل ہی کی بات ہے کہ جو امریکی جو کمپنیوں نے جو خیبر پختونخوا میں جو منرلز کے شعبے میں کوئی سرمایہ کاری کے حوالے سے کوئی MOU سائن ہوئے ہیں, یہ بھی ایک, اب بلوچستان میں جو بلوچ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں BLA وغیرہ, ان پر امریکہ نے جو ان کو وہ کیا ہے, دہشت گرد تنظیمیں ڈکلیئر کی ہیں. تو یہ تمام صورتحال, تو آگے چل کر یہ پاکستان کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہوگا کہ ان دونوں سپر پاورز کے درمیان وہ بیلنس رکھ کے دونوں مطلب پاکستان کی مفاد کو لے کے آگے بڑھے اور یہ دونوں پر پیرالل وہ ساتھ ساتھ بھی چلیں, تو کوئی مشکل تو نہیں آئے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے اس کی وجہ ہے, اس وقت آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر دیکھ لیجئے تو وہ پیورلی سیکیورٹی کو اکنامکس کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. وہ کسی صورت میں بھی جو ٹریڈیشنل سیکیورٹی ہے ویپنز کے لحاظ سے, لڑائی جھگڑے کے لحاظ سے, وہ اس لحاظ سے نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں ٹیرف لگا رہے ہیں, کسی ملک پر سختی کرنے کے لیے کہیں پر فوج نہیں بھیج رہے ہیں. تو ابھی بھی ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اگر تعلق کر رکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی ضروریات ان کو پورا کر رہے ہیں. کوئی بھی ایسی تنظیم جو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے وہ اس کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. وہ پاکستان کے قریب ہو رہے ہیں. ان کا جو پاکستان میں انٹرسٹ ہے, میں اس کو کلیئر کٹ بتا دیتا ہوں, جو پریشیس ارتھ منرلز ہیں وہ اس کی طرف آنا چاہتے ہیں. اس میں پاکستان کو بھی ان کی مدد کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم وہ اسے ایکسپلور نہیں کر سکتے, ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس وہ مشین نہیں ہے. تو اگر وہ امریکی آتے ہیں, وہ ایکسپلور کرتے ہیں, تو اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا, ان کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن اس کا سی پیک کے ساتھ ملا دینا یہ کوئی سینس نہیں بناتا ہے, ایک بات. دوسری بات, چائنا کے اوپر پاکستان اس حد تک آگے چلا گیا ہے کہ اب اس کے اوپر وہ کمپرومائز کرنے کو کسی صورت میں تیار نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ابھی تک پاکستان اس کا نہ کر چکا ہوتا, اور یہ جو تعلق اتنا گہرا یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ کبھی بھی نہ بنتا, کیونکہ اس وقت پاکستان چند چیزوں کے لحاظ سے کلیئر ہے. نو کمپرومائز آن نیبرنگ کنٹریز. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی ایسا کیا ہے, ماضی میں دیکھیں نا 65 کی جنگ ہوئی, آپ کو کچھ بھی نہیں ملا امریکہ کی طرف سے, اور ہم جناب والا اس کو دشمن بنائے بیٹھے تھے. 71 کی جنگ ہوئی, ہم نے وہ 6th فلیٹ آ رہا تھا پاکستان کی مدد کے لیے, وہ آج تک نہ پہنچ سکا, اور ہمیں نقصان ہوا اور بنگلہ دیش بن گیا. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آئندہ سے کبھی بھی قریبی ممالک کو
دور کے جو دوست ہیں ان کی وجہ سے ان کو جو ہے اپنا دشمن نہیں ڈاکٹر صاحب اب جو نئی ڈیولپنگ سچویشن جو اس خطے میں ہم دیکھ رہے ہیں اور امریکہ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے، تو اس ماحول میں پاکستان انڈیا کے درمیان جو دیرینہ تنازعات ہیں اس حوالے سے کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ امریکی دوستی کو وہ استعمال کر کے بروئے کار لا کے وہ جو ایک انڈیا کے ساتھ ہماری جو ایک چپکلش ہے اس میں پاکستان کوئی ایج حاصل کر لے، اپنے کوئی مقاصد پر وہ حاصل یہ کرے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. یاد رکھیے جب بھی آپ دنیا کے جو سپر پاور ہے یا گریٹ پاورز ہوتی ہیں اس وقت کی، ان کے ساتھ جب آپ کا تعلق بہتر ہوتا ہے تو آپ اس دوستی کو، اس بہتر تعلق کو اپنے جو علاقے کے کسی بھی ملک کے ساتھ چپکلش چل رہی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس علاقے کے اس علاقے میں جس کے ساتھ چپکلش ہے اس کے خلاف. تو اس وقت پاکستان بھرپور طریقے سے امریکہ کی دوستی کو کیش کرے. وہ جو سنتاس ایگریمنٹ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی ہے جس کو کہ انڈیا ریجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں امریکہ کا بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے. امریکہ ورلڈ بینک کے ذریعے ایک دفعہ پھر پریشر ڈال سکتا ہے انڈیا پر کہ وہ کسی صورت میں ایسا نہ کرے. کشمیر کے معاملے پر آپ نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی ابھی تک 8 بار یہ کہا ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے دونوں ملکوں کے درمیان. اگرچہ وہ جنگ رکوانا چاہتے تھے مئی کے مہینے کی، لیکن جنگ رکوانے کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہوا کہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا. ہم تو اس بات پر بہت خوش ہیں کہ جی کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا. دوسری بات اسی بات یہ کہ جو بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں اور اس میں ہندوستان کی ہٹ دھرمی ہے، وہ ہٹ دھرمی جو ہے وہ امریکہ کا کردار جو ہے اس ہٹ دھرمی کو کافی نیوٹرلائز کر سکتا ہے. تو پاکستان اس وقت آپ کے سوال کے جواب میں بڑا اہم اس وقت پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ کا جو تعلق اب بہتر ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ اس کو ہندوستان کے خلاف استعمال کرے اور ایک مثبت طریقے سے استعمال کرے. تھینک یو سر. ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز میں اور جامع انداز میں پاک امریکہ تعلقات میں جو بہتری آئی ہے اس حوالے سے اس کے اثرات جو خطے میں پاکستان کے بہبود کے حوالے سے جو بھی مستقبل میں ہمیں دیکھ سکتے ہیں یا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے ہم سب کو، پوری قوم کو ایک امید کا پیغام دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو پاکستان اسی طرح اپنی جو خارجہ پالیسی کو اس انداز میں مزید وہ اسٹرینتھن کر کے وہ کرے کہ تاکہ دنیا کے سب کے ساتھ دوستی اور کسی کے ساتھ دشمنی اور کسی ایک ملک کے مفاد میں کسی دوسرے ملک کے خلاف ہم استعمال نہ ہونے کا جو ہم نے ایک پالیسی ہم نے اپنائی ہے، اسی کو آگے لے کر ہماری حکومت اور ہماری جو مقتدر قوتیں آگے بڑھیں گی. تو یہی وہ ایک راستہ ہے کہ جو باوقار قوم کی حیثیت سے پاکستان عالمی سطح پر اپنے آپ کو منوا سکتی ہے.